خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اگلے دن کپڑوں کا ایک گٹھا کاندھوں پہ اٹھا کے تجارت کے لیے چل پڑے۔ راستے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ نے فرمایا الا این یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا اور فرمانے لگے آپ کے اوپر تو خلافت کی ذمہ داری ہے، آپ کا مسجد نبوی شریف میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَمِنْ أَيْنَ أُطْعِمُ أَوْلَادِي، عمر پھر میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسجد نبوی شریف میں لے آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کر کے اس مسئلے پر مشورہ کیا کہ اب خلیفہ رسول کا روزینہ مقرر کر دینا چاہیے۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ نے طے کیا کہ آپ کو روزانہ بیت المال سے خرچہ ملنا چاہیے۔ اب بحث چلی کہ خرچہ کتنا ہونا چاہیے، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یارو، میرے آقا کے صحابہ، میں اپنا خرچہ خود مقرر کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ شاید ہم جو مقرر کر رہے تھے وہ آپ کی ذات کے لیے کم ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا روزینہ اتنا ہوگا جتنا مدینہ منورہ کے ایک ادنیٰ سے مزدور کی مزدوری ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے کم وظیفے پر آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا گزارا اسی طرح ہوگا جس طرح ایک مزدور کا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اب تو خلافت کی وجہ سے آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، ان میں مزید اضافہ ہوگا، تو یہ روزینہ آپ کے لیے تو بہت ناکافی ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو پہلے میں مزدور کی مزدوری بڑھاؤں گا پھر اپنا روزینہ بڑھاؤں گا۔ چنانچہ سامعین محترم پھر بہت معمولی قسم کا روزینہ آپ کا مقرر کیا گیا، جس میں آپ کے بیوی بچوں کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی سلیقہ شعار بیوی نے تھوڑی تھوڑی بچت کر کے ایک دن کے کھانے کے ساتھ اضافی طور پر حلوے کی ڈش بنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا کھانے لگے تو آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا من این ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے خوش ہو کے آگے سے بتایا کہ یہ میری سلیقہ مندی کا نتیجہ سمجھیں، میں نے اتنے دنوں تک تھوڑی تھوڑی بچت کر کے آج ذائقہ بدلنے کے لیے یہ ڈش تیار کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ مدینہ منورہ کے یتیم بچے تو بھوک کی وجہ سے نڈال ہوں اور ابو بکر کے گھر میں حلوہ بنے۔ فوراً اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ یہ حلوہ کسی یتیم کو دے دو یا کسی بیوہ کو دے دو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بیت المال کے خزانچی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرے روزینے میں سے مٹھی بھر آٹا کم کر دو، کیونکہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ مٹھی بھر کم آٹے سے ابو بکر صدیق کے گھرانے کا گزارا ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تھے خلیفہ اول، یہ تھے یار و غار و مزار، یہ تھے مسلمانوں کے پہلے امیر المومنین،
جنہوں نے اپنی زندگی اتنی سادگی کے ساتھ گزاری ہے۔ 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وفات ہے۔ آپ کی یاد میں مختلف مقامات پر سیمینار ہوتے ہیں اور آج دنیا کے اندر آپ کی خلافت کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن کاش آج مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ اور وہ ہمدردی پیدا ہو جائے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دور کے لوگوں سے محبت تھی۔ آج مدینہ منورہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے لیے قدم اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2 سال تک خلافت کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت فرمائی کہ میرے بیٹے، مرنے کے بعد 2 سال کے وظیفے کا حساب کر کے میرے ترکے میں سے بیت المال میں واپس جمع کروا دینا۔ ابو بکر اس حال میں خدا سے نہیں ملنا چاہتا کہ اس نے عوام کا حق کھایا ہو، چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نے وہ ساری رقم بیت المال میں جمع کروا دی۔ اللہ تبارک و تعالی خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں تمام صحابہ کرام کی اور اہل بیت پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔